فضا وہ شیر کی مانند دھاڑتا ہوا مشتعل انداز میں حویلی میں داخل ہوا۔ اس کی اس دھاڑ پر لاؤنج کے صوفوں پر براجمان حویلی کے مکین خوف سے اچھل پڑے۔ کیا ہوا ہاشم؟ صفیہ بیگم نے متفکرانہ سوال کیا۔ ہاشم کی سرخ رنگت اور اسے فضا کا نام پکارتے دیکھ انہیں اندازہ ہو چلا تھا کہ ان کی اکلوتی اولاد ضرور کوئی مارکا سر انجام دے چکے ہیں۔ فضا کہاں ہے چاچی؟ مجھے اسے تفصیلاً بات کرنی ہے۔ فضا کی تلاش میں نظریں اطراف میں گھماتے وہ ان کا سوال نظر انداز کرتے اپنے مخصوص لب و لہجے میں گویا ہوا۔ فضا لالی اپنے کمرے میں ہے لالا۔ پلوشا نے بغیر موقع کی نزاکت دیکھ تابیداری سے جواب دیتے ہر ایک نفوس کی گھورتی نظروں کا مرکز خود کی ذات کو بنا ہے۔ پلوشا سب کی نظریں خود پر محسوس کرتے گھگیاس سی گئی جبکہ ہاشم نے سر کو اس بات میں ہلاتے تیزی سے سیڑھیاں پار کی۔ اللہ جانے اب کیا کر بیٹھی ہے یہ لڑکی، ضرور ہاشم کا کوئی کام بگاڑتے وہ اس کے تیش کو دعوت دے گئی ہے۔ صفیہ بیگم فکر مند ہو چلی تھیں۔ بچی ہے صفیہ، سدھر جائے گی۔ آرمین بیگم اپنے بیٹے کے تیش سے واقف خود پریشان تھی لیکن صفیہ بیگم کو تسلی دے بیٹھی، جبکہ پاس موجود پلوشا اور مراد میں نظروں کا تبادلہ ہوا تھا، گو کہ وہ جانتے تھے ہاشم کے تیش کی وجہ۔ وہ بپھرا بادل بنا فضا کے کمرے تک آیا تھا کہ کمرے کی دہلیز پر ہی اس کے قدم منجمد ہوئے اور نظریں تحیر سے پھیلے۔ سامنے نظر آتا منظر تھا ہی اس قدر غیر متوقع۔ اس کی نگاہوں کے عین سامنے ایک 20 سالہ دوشیزہ اس کے لباس میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑی کمال مہارت سے اس کی اداکاری کرنے میں مگن تھی۔ سیاہ گھٹنوں کو چھوتے ریشمی بال محترمہ نے جوڑے کی شکل میں باندھ رکھے تھے۔ سفید شرٹ گھٹنوں تک رسائی حاصل کرتے کاندھوں سے پھسل رہی تھی جبکہ پینٹ کے پائنچے فرش کو نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ وہ جو متحیر تھا ایک طائرانہ نگاہ مقابل پر ڈالنے کے بعد مبہوت ہوا تھا۔ کیا حرکت ہے یہ فضا؟ کتنی بار کہا ہے یوں حلق پھاڑے مت ہنسا کرو، باغ کی سیر کرنے مت جایا کرو، نہ ہی حویلی میں یوں اچھل کود کرتے پھیرا کرو۔ جانتی نہیں ہو کیا تم مجھے سخت ناپسند ہے اور تمہاری یہ حرکتیں یہ تو میرا ضبط آزما جاتی ہیں۔ وہ نسوانی آواز کو بھاری کیے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو آنکھیں سکیڑے دیکھتی ہو بہو ہاشم کے انداز میں بولی۔ ہاشم کے انابی لب بے اختیار مسکان میں ڈھلے۔ پر ہاشم لالا، میں تو محض اپنی زندگی سے لطف اٹھانا چاہتی ہوں، اب آپ کی طرح خود کو زندگی سے بیزار تو نہیں کر سکتی نا میں؟ واللہ وہ دو کردار نبھا رہی تھی، اپنے کردار میں آتے من منائے۔ ہاشم کی بھویں دا دینے والے انداز میں ریز ہوئیں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے فرصت سے اسے دیکھے گئے۔ مجھے زہر لگتی ہیں جواب دینے والی لڑکیاں۔ کڑے تیوروں سے خود کو تکتے ہاشم کے لفظ ادا کیے جو وہ بارہا سن چکی تھی۔ اور مجھے آپ سر جھکائے بڑبڑاتے فضا کا کردار ادا کیا۔ کوئی اور اسے یوں دیکھتا تو پاگل کا گمان کرتا، لیکن ہاشم وہ واقف تھا اس شرارت کی پڑیا کی فطرت سے، انداز سے۔ وہ جو اسے ٹکٹکی باندھے تک رہا تھا فوراً ہوش میں آتے سر جھٹکتے خود کو لان تان پیش کر گیا۔ وہ اس کی چچا زاد کزن تھے جسے یوں دیکھنا معقول نہ تھا، لیکن پھر مقابل کی حرکت یاد آئی۔ محترمہ نے خود کہاں اس رشتے کی لاز رکھی تھی۔ وہ تنفن کرتا اندر داخل ہوتا اس کا بازو اپنی آہنی گرفت میں جکڑے اس کا رخ اپنی جانب کر گیا۔ ہاں ہاشم لالا، وہ اچانک افتاد پر چیخنے کے واسطے لب وا کر چکی تھی۔ ہاشم کو روبرو دیکھتے لٹھے کی مانے سفید پڑے۔ ہاں میں اور مجھے دیکھتے تمہاری روح یوں پرواز کیوں کر جاتی ہے؟ کیا اس قدر ڈراؤنا ہوں میں؟ ہاشم اس کی سفید رنگت پر چوٹ کر گیا۔ فضا نے فوراً سر کو اس بات میں ہلایا لیکن اس کی گھورتی نگاہیں دیکھ نفی میں سر ہلاتے معصومیت میں مسکرا دی۔ اس کی اس مسکراہٹ کے ساتھ آرس پر دو گھڑوں نے اپنی جھپ دکھلائی۔ ہاشم مہم ہوا اس مسکان کے سبب لیکن ظاہر نہ کیا۔ یہ میرا لباس زیب تن کرتے میرے لفظ دہراتے تم ثابت کیا کرنا چاہتی تھی؟ لہجے کو سخت بنائے دریافت کیا۔ وہ میں فضا کی زبان لڑکھڑائی اور لفظوں نے ہمیشہ کی طرح ساتھ چھوڑا۔ یا اللہ مجھے صبر دے، میری پیٹھ پیچھے یہ زبان کینچی کے معنی چلتی ہے لیکن میری موجودگی میں یوں دھکے کھاتی ہے۔ خیر تمہاری اس انجام کردہ کارنامے کی سنوائی بعد میں کی جائے گی، فی الحال تم یہ پڑھو۔ وہ دان پہ دان جمائے کہتا جیب میں رکھا کاغذ اس کی نگاہوں کے سامنے کر گیا۔ فضا نے تھوک نگلتے اس کاغذ کی جانب اچھی طرح واقفیت رکھنے کے باوجود سوال کیا۔ ناٹک ختم کرو فضا اور اس پر لکھی تحریر اونچی آواز سے پڑھو۔ وہ مزید مشتعل ہو اٹھا تھا اس کے انجان پن پر۔ اس کے بازو پر گرفت مضبوط کرتے دھاڑا۔ فضا کا سانس سینے میں سوکھا۔ وہ باقاعدہ لرز سی گئی مقابل کی دھاڑ پر۔ میری انگریزی کمزور ہے لالا، مجھے انگریزی پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، لفظ الٹے سیدھے دکھتے ہیں۔ بچاؤ کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تو تشکیل دینا ہی تھا تو یہی صحیح۔
ہاشم کا مارے تیش برا حال ہوا، وہ اس کا بازو اپنی گرید سے آزاد کر گیا۔ اسے کاغذ کی بدولت اسے کس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا محترمہ۔ یہ کاغذ اس کی فائل میں رکھ چکی تھی اور وہ فائل میٹنگ روم میں سب کے سامنے کھلتے اس کاغذ کو عیاں کر گئی تھی۔ فضا نے فوری دوری بناتے اپنا بچاؤ کیا۔ یہ لو لیٹر میں آئی لو یو ہاشم لکھتے وقت تمہاری انگریزی خاصی طاقتور تھی نا؟ نہ دقت محسوس ہوئی نہ لفظ الٹے سیدھے دکھائی دیے۔ وہ تیش والے عالم کے ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل پر مار گئے۔ فضا کے لبوں سے بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی۔ وہ خوف سے اچھلی جبکہ نگاہوں میں ہراس کے ساتھ نمی بھی آ چھلکی۔ چپ، ایک دم خاموش، ڈرامے بازیاں بند کرو اور اپنے اس اقدام کی وضاحت دو۔ وہ اس کے یوں چیخنے پر ناگواری سے ٹوکتا قدم اس کی جانب بڑھا گئے۔ قبل اس فضا کچھ کہتی قدموں کی آہٹ سنائی دی اور پھر ڈاجی کی ایک رخت آواز، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ ڈاجی جو صفیہ بیگم کے آگاہ کرنے پر اپنے کمرے سے نکلتے یہاں تک آن پہنچے تھے، سامنے نظر آتا منظر دیکھ مستفسر ہوئے۔ فضا کی جان میں جان آئی داجی کو دیکھتے، وہیں ہاشم ضبط کے باعث مٹھیاں بھیج گیا۔ داجی آپ کا یہ شریف النفس پوتا مجھے لو یو کہہ رہا ہے اور جواباً مجھ سے بھی لو یو سننے کا متمدی ہے۔ وہ بھرائی آواز میں کہتی سارا الزام ہاشم پر ڈال گئے۔ ہاشم ہونک بنا اس چھٹانگ بھر لڑکی کی چال بازی دیکھے گئے۔ داجی نے فضا سے نظریں پھیرتے ہاشم انور کو اس کی اور ہاشم گڑبڑایا۔ داجی یہ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ فوراً نفی کی۔ داجی میں آخر آپ سے جھوٹ کیوں کر بولوں گی؟ آخر اس حویلی میں ایک آپ ہی تو ہیں میرے خیر خواہ۔ نگاہوں میں موٹے موٹے آنسو لیے وہ داجی کے سینے سے آن لگی اور ہاشم نے ہذیانی انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں، اگر وہ تم سے جواباً محبت کا اظہار سننا چاہتا ہے تو کر دو بیٹا۔ داجی نے محبت و نرمی سے فضا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ایک ایسا جواب دیا جو دونوں کو دھچکا دے گیا۔ مطلب؟ دونوں بیک وقت یک زبان بولے۔ مطلب یہ کہ محبت کا اظہار اور جواباً محبت کے اقرار میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ تم دونوں کزن ہونے کے ساتھ ساتھ میاں بیوی بھی ہو۔ بچپن میں نکاح ہو چکا ہے تم دونوں کا۔ یہ دلدوز انکشاف تھا، ایک ایسا انکشاف جو ان دونوں کو صدمے میں مبتلا کر گیا تھا۔ ادراک کی خاموشی نے پر پھیلا اور وہ دونوں تادیر اس خاموشی کے زد میں رہے۔ اگر ایسی بات ہے دادی تو مجھے آج ابھی فضا کی رخصتی چاہیے۔ خاموشی کو توڑنے والا ہاشم تھا جو پل بھر میں فیصلہ لے چکا تھا۔ فضا کو اپنی سنگت میں لیتے سدھارنے کا، گو کہ اس کے پاس یہ واحد راستہ بچا تھا فضا کے کس کے بل نکال کر اسی شرارتوں سے باز رکھنے کا۔ فضا ایک صدمے سے نہ نکل پائی تھی کہ مقابل سے دوسرے صدمے میں غرق کر گیا تھا۔ وہ آنکھیں تاحت پھیلائے ہاشم کو تک رہی تھی۔ رخصتی ابھی ممکن نہیں۔ داجی کے چند لفظ سے ذرا سی راحت بخش گئے۔ نکاح ایک بار پھر ہوگا اور پھر رخصتی طے پائے گی۔ کل کا دن مقرر کر دیتے ہیں اس مبارک کام کے لیے۔ داجی کے باقی لفظ سے ملنے والی ذرا سی راحت بھی چھین چکے تھے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس ایک دن کا انتظار میں کر ہی سکتا ہوں۔ ہاشم جتاتی نظروں سے فضا کو دیکھتے بولا، آج جو میرے ساتھ کل کی تقریب کے انتظامات دیکھ لیتے ہیں۔ داجی پھولے نہ سمائے تھے، وہ تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اس انکشاف کے بعد ہاشم شور مچائے گا، انحراف اٹھائے گا، لیکن اسے رضامند دیکھ انہوں نے پلنا لگایا تھا اپنی چاہت کو پورا کرنے کے واسطے۔ ہاشم کو لیتے وہ کمرے سے نکلتے چلے گئے تھے۔ فضا کی خاموشی کو حیا کا رخ دیتے، جبکہ فضا یوں ہی صدمہ کیفیت مبتلا بیڈ پر ڈھہ جانے والے انداز میں گرتے سوچوں کے تسلسل میں ڈوب چلی تھی۔ کزنس کی دی جانے والی ایک ڈیرو سے کہاں لے آئی تھی۔ خان حویلی میں دو گھرانے آباد تھے اور ان دونوں گھرانوں کے سرپرست حشمت خان عرف داجی تھے۔ ان کے بڑے بیٹے سبحان خان، ان کی زوجہ آرمین بیگم اور 3 بچے۔ بڑا بیٹا ہاشم خان باللہ کا ضدی اور اکھڑ طبیعت کا مالک جو خاندانی بزنس سنبھالتا تھا۔ دوسرا بیٹا مراد خان جو طالب علم تھا اور طبیعت کے لحاظ سے شوخ مزاج۔ تیسری بیٹی پلویشہ معصومیت کا بیگم۔ داجی کے دوسرے بیٹے سفیان خان، ان کی زوجہ صفیہ بیگم اور اکلوتی اولاد فضا خان۔ طبیعت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو باللہ کی شرارتی، جو چھوٹی سی چھوٹی چیزوں میں بھی لطف ڈھونڈ نکالنے، مختصر اور صحیح لفظوں میں بیان کیا جائے تو زندگی کا ہر ایک لمحہ جینے والے، جس کی شرارتیں اکثر و بیشتر اس کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتی تھی، اور اس مصیبت کا نام ہاشم خان تھا۔ باقی سب تو اس کی شرارتوں سے واقف، اس کا دفاع کر جاتے، اس کی شرارتوں کو حویلی کے رونق کا نام دے گئے تھے۔ فضا اور ہاشم ایک دوسرے سے بالکل متضاد تھے، لیکن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے۔ مرحوم رقیہ بیگم اور بی جان کے آخری دنوں میں ان کی اور داجی کی خواہش کو بطور نظر رکھتے 8 سالہ فضا اور 12 سالہ ہاشم کا نکاح کر دیا گیا تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے ذہنوں سے پرانی دھندلی یاد بنتے مٹتا چلا گیا تھا، اور اب ایک ڈیئر اور اس ڈیئر کے نتیجے میں وقوع ہونے والا رد عمل اس نکاح کی یاد کو تازہ کر گیا تھا۔ خان حویلی کے وسیع رقبے پر پھیلے لان کو برقی کم اور خوبصورت گلاب کے پھولوں کی مدد سے انتہائی نفاست سے سجایا گیا تھا۔ مہمانوں کی چہل پہل سی تھی، جبکہ فضا میں انواع قسم کے پکوانات کی مہک رقصاں۔ یوں اگر سٹیج پر موجود صوفے پر نظر ڈالی جائے تو وہاں
بلڈ رنگ کے ریرا زیب لہنگی میں ملبوس زیورات سے سجی فضا افسروں کو ماں دیتا حسن لیے یونانی دیوتاؤں سے وجی مرد کے پہلو میں استحقاق سے براجمان ہر ایک فرد کے مرکز نگاہ بن بیٹھی تھی۔ نگاہ کا مبارک فریضہ خیر و عافیت سے انجام پا چکا تھا اور نکاح کے سفید کاغذ پر سیاہی بھر دینے کے بعد سے ہی ہاشم کے سینے میں احساس ملکیت انگڑائی لیتے بیدار ہو چلا تھا، جبکہ دل اور نظریں ان کا دل لاہی حافظ سے نظریں بے قابو تھیں اور دل سر پٹ دوڑ رہا تھا۔ یوں تو ہمہ وقت تم 32 دانتوں کی نمائش کرتی پھرتی ہو بیگم، اب ذرا مسکرانے کی مہربانی کر دو تاکہ مہمان یہ نہ گمان کر بیٹھے کہ تمہیں زبردستی میرے سر مسلط کیا گیا ہے۔ فضا کو سر جھکائے لب چباتے خاموش دیکھ وہ سے بولنے پر اکسا گیا۔ آپ کی ڈانٹ جھپٹ سے بچنے کے واسطے ہی میں مسکرانے سے اجتناب برت رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو مہمانوں سے بھری اس محفل میں مجھ پر بھڑکتے مجھے بے عزت کر جائے۔ آخر کو میرا کھل کھلا کر ہنسنا اور بے جا مسکرانا سخت زہر جو لگتا ہے۔ وہ جو مقابل کو سیاہ شیروانی میں ملبوس دیکھ اس کی وجاہت سے زیر دل کی بگڑتی حالت سے گھبراتے اپنی خول میں سمٹ سے گئی تھی، سر اٹھائے ہاشم کو دیکھتے منہ کے مختلف زاویے بنائے بولے۔ ہاشم کو یکلخت ندامت نے آن گھیرا، وہ متعدد بار اسے زوروں سے کہکا لگانے پر جھڑک چکا تھا۔ اب نہیں جھڑکوں گا، وعدہ رہا، سب کے سامنے تو کبھی نہیں۔ یکدم اس کا لہجہ نرم ہوا اور نگاہوں میں لو اتر آئی۔ واقعی؟ فضا یوں پرجوش ہوئی مانو اس کے ہاتھوں قارون کا خزانہ آنے لگا ہو۔ واقعی؟ ہاشم مسکرا سا گیا جبکہ نگاہوں نے بڑی فرصت سے اس کے نکوش چھوئے۔ غزالی سیاہ آنکھیں جن میں خوشی کے جگنوں تمتما رہے تھے، کھڑی ناک جس میں نس سجائے رکھی تھی اور اس نت کا سرخ موتی جس کے یقوتی لبوں کو چھوتے اس کے سینے میں ہلچل سی مچا رہا تھا۔ یہ بات ماننے میں کوئی آڑ نہیں تھی کہ اس کی بیوی حسین تھی، بلا کی حسین۔ فضا کو شدید نہیں یقیناً اس کی نظروں کے بدلتے زاویے کا احساس ہو گیا تھا۔ اسی سبب حیا کی چادر میں لپٹی وہ سرخ رنگت لیے پلکیں جھکا گئی اور ہاشم کو نٹ کھٹ فضا کی یہ ادا بے تحاشا بھائی۔ دفتن سٹیج پر مراد اور پلوشہ کے ہمراہ محفل میں مدعو نوجوانوں نے قدم رکھے اور ان دونوں کی توجہ ان سب کی جانب مبذول ہوئی۔ کیسا لگ رہا ہے لالا؟ فضا لالے کو اپنے نگاہ میں لینے کے بعد مراد نے شوخیہ دریافت کیا۔ یوں لگ رہا ہے مانو بگڑی بیل کی لگام ہاتھ آ لگی ہو۔ ہاشم کا جواب نوجوان پارٹی کو کہکا لگانے پر مجبور کر گیا، جبکہ فضا نے اسے تنگ کر دیکھا۔ کچھ پل قبل یہ شخص اس کی دھڑکنوں کے ساتھ کھیل گیا تھا اور اب اسے آگ میں جھونک گیا تھا۔ مجھ سے بھی پوچھ لو کہ آخر مجھے کیسا محسوس ہو رہا ہے ایک سانٹ سے نکاح کر لینے کے بعد۔ وہ تل ملا کر بولی، خدا کا خوف کرو لڑکی، اس قدر وجیح شوہر کو تم سانٹ سے تشبیہ دے رہی ہو۔ گناہ لگے گا گناہ، تم پر تو شکرانے کے نفل واجب ہیں اب۔ ہاشم نے فوراً اسے ٹوکا۔ شکرانہ آپ ادا کریں کہ مجھ جیسی حسین بیوی آپ کے نصیب میں لکھی تھی، وگرنہ ایک دنیا دیوانی ہے میری، فضا نے ٹھاٹھ سے بتایا اور ہاشم کا تن بدن سلگ اٹھا۔ ذرا مجھے بھی بتاؤ کون سی دنیا؟ سنجیدگی سے سوال کیا۔ کیوں؟ کیا کریں گے آپ؟ فضا نے آنکھیں چھوٹی کیے دو بدو سوال کیا۔ جلا کر خاکستر کر دوں گا۔ وہ شدت پسندی سے گویا ہوتے فضا کے لبوں پر کف لگا گیا تھا، جبکہ نوجوان پارٹی نے ہوٹنگ کسی تھی۔ بس بس لالا، اس قدر جنونیت صحت کے لیے مضر ہے۔ چلیں اب آپ دونوں اس حسین لمحوں کو اور حسین بناتے ایک دوسرے کے لیے شعر کہیں۔ پلوشا نے خواہش کا اظہار کیا جس پر اسرار اس کے ہمراہ موجود ہر فرد نے کیا، جبکہ خان حویلی کے بڑے بھی اب سٹیج پر آن پہنچے تھے۔ پہلے میں کہوں گی۔ فضا سر جھٹکتے خود پر حاوی ہوتے مقابل کے طلسم سے خود کو آزاد کرتے پرجوش ہوئے اور ہاشم اس کے پرجوشی دیکھ نفی میں سر ہلا گئے۔ عرض کیا ہے؟ فضا نے گلا کھنکارا۔ ارشاد ارشاد، ایک گونج سی گونجی۔ عرض کیا ہے کہ آپ کے لہجے کی گرمی دیکھ کر لگتا ہے جانے من دماغ تو ہے آپ کے پاس، بس کنٹرول کا بٹن گم ہے۔ وہ ہاشم کی توقع پر پوری اتری تھی۔ ہاشم فوراً صوفے کی ٹیک چھوڑے سیدھا ہوتے فضا کو گھور گیا، جس نے ناک پر بیٹھی مکھی کی مانند اس کی گوری کو فضا میں اڑایا۔ اب میری باری۔ ہاشم بھی میدان میں اتر آیا۔ محترمہ، جلے کو آگ کہتے ہیں، بجھے کو راہ کہتے ہیں، اور گارڈن کو باغ کہتے ہیں، اور جو آپ کے پاس نہیں ہے اسے دماغ کہتے ہیں۔ فضا کی سی آنکھوں میں بھوری آنکھیں گاڑے بدو بدو شیر کہتا فضا کو دانت پیسنے پر مجبور کر گیا، جبکہ ان کی اس حسین تکرار پر محفل ایک بار پھر زعفران بنی۔ عادت ڈالنے بیگم، اب یوں ہی لفظوں کی تکرار ہوگی، آپ کی ہر شرارت کی سزا دی جائے گی اور ہر غلط اقدام کا خمیازہ آپ بھگتیں گی۔ امید ہے بھولی نہیں ہوں گی کہ ابھی آپ کے ہاتھوں سے لکھے گئے اس خط کی سزا بھی پینڈنگ پر ہے۔ یوں سمجھ لیں آج کی رات احتساب کی رات ہے۔
ہر ایک شرارت یاد کی جائے گی اور ہر ایک شرارت کی سزا دی جائے گی۔ پاس موجود نفوسوں کو کھانے کے واسطے اسٹیج سے غائب ہوتا دیکھ وہ خفکی سے خود کو گھورتی فضا کو کمر پر ہاتھ رکھتے اس کے کان کے نزدیک جھکتے گمبھیرتا سے گویا ہوا اور فضا کی جان ہتھیلی پر آن سجے، نگاہوں میں ہراس پھیلا جبکہ تن بدن میں سنسنی۔ مقابل کے ہاتھ کی حدت پشت پر محسوس کرتے وہ ہاشم سے نظریں چرائے سوچوں کے تسلسل میں ڈوبی جو یقیناً بے منطقی تھی۔ وہ اپنے دوستوں اور کزن سے پیچھا چھڑاتے نہ جانے کون کون سے نیک پلوشوں کے حوالے کرتا اب اپنے کمرے تک پہنچا تھا۔ بدن کا انگ انگ تھکن سے چور تھا جبکہ دل اور نگاہیں فضا کو دیکھنے کے واسطے بےتاب۔ اس کے نزدیک خود کی یہ حالت حیرانگی کا باعث تھی محض 2 دن، اور 2 دن میں فضا کا اس قدر اس کے حواسوں پر حاوی ہو جانا حیرت انگیز تھا۔ دروازے کا نوب گھمایا اس نے اندر داخل ہونا چاہا لیکن ناکام ٹھہرا۔ دروازہ لاک تھا، اس کے کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ ہاشم کا دماغ بھنا اٹھا۔ یقیناً یہ فضا کی کوئی شرارت تھی جو اسے سخت بدمزہ کر گئی تھی۔ فضا دروازہ کھولو۔ ضبط کے کڑوے گھونٹ بھرتے وہ نرمی سے ہانک لگا گیا لیکن جواب نہ دارد۔ فضا مجھے معلوم ہے تم سن رہی ہو، دروازہ کھولو۔ حویلی مہمانوں سے بھری پڑی ہے، کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا۔ ہاشم نے دروازہ دھیرے سے پیٹتے اس موقع کے نزاکت سے آگاہ کرنا چاہا لیکن جواباً خاموشی سے سامنا ہوا اور ہاشم کا زد ٹوٹ کر بکھرا۔ فضا، اگر تم نے اگلے 3 سیکنڈ کے اندر دروازہ نہیں کھولا تو تمہاری خیر نہیں۔ تم میرے اشتعال کو دعوت دے رہی اور میرے اشتعال کی زد میں آتے تم خود کا ہی نقصان کرو گی۔ ایک آخری راستہ، دھمکی، اور یہ راستہ کارآمد بھی ثابت ہوا۔ دروازہ کھلا اور ہاشم کا تمام تیش کی مانند بیٹھتا چلا گیا۔ فضا کا حال اسے بھنچکاس سا گیا تھا۔ وہ رو رہی تھی، شادی کی پہلی شب وہ رو رہی تھی۔ آنکھیں سرخ متواتر تھیں جبکہ چہرہ تر۔ اس کا وجود ہچکیوں کی زد میں ہچکولے کھا رہا تھا۔ فضا، کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ ہاشم کا دل فوراً فکر سے بھرا۔ اندر داخل ہوتے دروازہ بند کرتے اس نے فضا کو اپنے بازو میں بھرتے استفسار کیا۔ فضا نے اس بات میں سر ہلایا۔ کس نے؟ ہاشم نے اسے اپنے سینے سے دور کرتے اس کے دونوں بازو اپنی نرم گرفت میں لیے سوال کیا۔ فضا لمحے بھر خاموش رہی، پھر انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے اس کی جانب اشارہ کر کے میں نے کیا کہا، کیا کیا؟ ہاشم اس کے اس الزام پر سرپٹا سا گیا۔ آپ نے کہا کہ آپ مجھے سزا دیں گے ہاشم، اس خط کی، میری ہر شرارت کی، اور مجھے سزا سے ڈر لگتا ہے۔ مجھے ڈبار سے ڈر لگتا ہے۔ آپ کی ڈانٹ ڈپٹ تو سہ لیتی ہوں لیکن مار کیسے سہوں گی؟ آپ کا تو ایک ہاتھ ہی مجھے ہوش و حواس سے غافل کر سکتا ہے۔ او خدایا۔ ہاشم کا دل کیا وہ اپنا سر کسی دیوار پر دے مارے۔ وہ فق چہرہ لیے اسے دیکھتا، اس کے لفظوں کو سمجھنے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ تم نے اس سبب دروازہ بند کیا اور اس سبب ہی تم یوں آنسو بہاتی رہی؟ حیرانگی سے دریافت کی۔ میں نے محض احتیاطی تدبیر اپنائی تھی۔ سر جھکائے ہاتھوں کو باہم مروڑتے اپنا دفاع کیا۔ جواباً ہاشم اپنے بال نوچنے کا ارادہ تر کرتا اس کے نزدیک آتے اس کے سر کو ہاتھوں میں جکڑے دائیں بائیں گھماتے متلاشی ہوا اس راستے کا جہاں سے یہ فضول بے منطق سوچیں اس کے دماغ تک رسائی حاصل کر دی تھی۔ کہ کیا کر رہے ہیں؟ فضا نے نظریں اٹھائے ہاشم کو دیکھتے نہ سمجھی سے دریافت کیا۔ ڈھونڈ رہا ہوں وہ راستہ جہاں سے یہ بے سروپا سوچیں تمہارے دماغ میں جگہ بنا جاتی ہے، بلکہ تمہارے پاس تو دماغ ہے ہی نہیں، بھوسا ہے، وہ بھی دیمک زدہ۔ ہاشم اس کا سر آزاد کرتا اس سے دور ہوا۔ آپ ہمیشہ مجھے غلط ٹھہراتے ہیں، میں کم عقل نہیں ہوں۔ آپ بھلکڑ ہیں ہاشم کہ آپ کو یاد ہی نہیں کچھ پل قبل کہے گئے اپنے الفاظ۔ فضا اس عزت افزائی پر روحان سی ہو اٹھی۔ فضا، مجھے اچھی طرح ازبر ہے میں نے کیا کہا تھا۔ میں نے سزا کا ذکر تم سے کیا تھا لیکن اس سزا سے مراد مار دھاڑ نہیں تھی۔ میں تمہیں تمہاری شرارتوں پر تمہارے بھلے کے لیے ڈبٹ ضرور سکتا ہوں، لیکن تم پر ہاتھ اٹھانا یہ میری فطرت کے خلاف ہے۔ ہاشم نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ مار دھاڑ کے علاوہ اور کون سی سزا ہوتی ہے بھلا؟ فضا تو بھڑک ہی اٹھی تھی۔ ہاشم کی بنائی گئی ایک قدم کی دوری مٹاتے اس کے نزدیک آتے کمر پر ہاتھ رکھے لڑاکا عورت کے مانند بولی۔ ہاشم کی جھنجھلاہٹ پل بھر میں دور ہوئی۔ بھوری نگاہوں میں خاص چمک نے احاطہ کیا جبکہ لبوں پر مسکان نے۔ وہ ایک گہری بے باک نظر اس کے سراپے پر ڈال گئے۔ دوپٹے سے ندارت بھاری زیورات سے چھٹکارا پائے وہ محض لہنگے چولی میں ملبوس اس کے سامنے کھڑی تھی۔ گہرے گلے کی بدولت اس کے عیاں ہوتی دودھیا سراہی دار گردن اور حسین نشیب و فراز پل بھر میں ہاشم کے سوئے جذباتوں کو بیدار کرتے بے لگام کر گئے تھے۔ وہ اگلے ہی پل ہاتھ اس کی چولی سے جھانکتے پیٹ سے سرکاتے کمر پر رکھتے اسے اپنے نزدیک کر گئے۔
فضا کی آنکھیں مقابل کے اس جسارت پر بے یقینی سے پھیلی، جبکہ سانس سینے میں ہی کہیں دب سا گیا۔ ہوتی ہے مار دھاڑ کے علاوہ بھی ایک سزا ہوتی ہے، اور وہ ہے لمس، ایک ایسا لمس جو تمہاری روح تک میں گھلتے تمہیں بے حال کر جائے، ایک ایسا لمس جو لذت کے ساتھ ساتھ امتحان بھی لے جائے۔ وہ حد درجہ بے باکی کا مظاہرہ کرتے اس کے عارض پر اپنی ناک کی نوک رگڑتا، اس کے لبوں کے نزدیک لب لے آیا، اور فضا کا حال یوں ہوا مانو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ ہنوز آنکھیں تحت پھیلائے سانس بھرنے کی کوشش کرتے ہاشم کے نگاہوں میں جھانک رہی تھی، جہاں بلا کا خمار اور مدہوشی رقصاں تھی۔ مجھے اس سزا سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اب اس قدر معصوم تو نہ تھی کہ اس کے لفظوں میں چھپی ذومانویت سمجھ نہ پاتی، لرزتے لہجے میں گویا ہوئی۔ لگنا بھی چاہیے۔ ہاشم کے لبوں نے جنبش کی، اور اس جنبش کے نتیجے میں اس کے لب فضا کے لبوں سے ٹکراتے فضا کے تن بدن میں برقی روز سی دوڑا گئے۔ وہیں ہاشم ایک سرور کی دنیا میں قدم رکھتے جیسے واپس لوٹ آیا تھا۔ ہاشم، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ لاکھ کوشش کے باوجود سانس بھرنے میں دقت محسوس کرتے وہ نگاہوں میں نمی لیے اسے ہر جائز سے بول بیٹھی جو اس کے سانسوں کا سارک تھا۔ میں دیتا ہوں نا، مقابل کو بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ فراخ دلی سے کہتا وہ اس کے چہرے پر جھکتے اسے اپنی سانسیں سونپ گئے۔ فضا نے بے ساختہ ہاشم کے گردن کے گرد ہاتھ حمائل کیے۔ وہ دنگ ہوئی، ششدر ہوئی مقابل کی اس جسارت پر، لیکن نہ مزاحمت کی نہ احتجاج، بلکہ محض چند پلوں میں پرسکون ہوتے وہ اس کا لمس دل و جان سے محسوس کرتے گو کہ خود سپردگی دی بیٹھی تھی۔ تادیر سانسوں کے اس کھیل کو جاری رکھنے کے بعد ہاشم اس سے دوری بناتے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا گیا۔ میری سزا سے مراد یہ سزا تھی، لیکن بہتر ہے اس سزا کا ارادہ ملتوی کر دیا جائے، پھر چاہے تمہاری سزا سے رہائی میری سزا کیوں نہ بن جائے۔ سو جاتے ہیں، سو جانا بہتر ہے، ورنہ خود کو روک نہیں پاؤں گا، حدود پار ہوتی چلی جائیں گی، پردے گرتے چلے جائیں گے، اور فی الوقت تمہاری نازک جان یہ سب برداشت کرنے کی متحمل نہیں۔ وہ بکھرے تنفس کے درمیان اس سے نرم آنچ دیتی نظروں سے دیکھتے کہتا اپنے بازو میں بھر گیا۔ فضا اس کی بے باکی اور جرت کے سبب سرخ کندھاری رنگت لیے اس سے نظریں چرائے، اس کے سینے پر سر رکھ کے اس کی گردن کے گرد حصار مضبوط کر گئے، اور وہ اسے یوں ہی لیتا گلاب کے پھولوں کی پتیوں سے سجی مسحری پر دراز ہوتا کمرے کی لائٹس اور ریموٹ کی مدد سے بند کرتا نیند کی وادیوں میں قدم رکھتا چلا گیا۔ نہ محبت کا اظہار ہوا، نہ پسندیدگی کا۔ بچپن کا وہ نکاح جس کی دوڑ بڑھتے وقت کے ساتھ کچی ہوتی چلی گئی تھی، ایک دم مضبوط ہوئی، اور رشتہ دونوں کے دلوں کو چھوتا چلا گیا۔ وہ شہر میں موجود اپنے آفس کیبن میں بیٹھا فائلز پڑھنے میں منہمک تھا کہ یکدم آفس میں موجود کھڑکی سے ٹکراتی بارش کی بوندیں اور تیز ہواؤں کی آواز محسوس کرتے ٹھٹک سا گیا۔ موسم نے یکدم کروٹ بدلی تھی، اور اس کے ذہن و دل میں پہلا خیال جس وجود کا آیا تھا وہ فضا تھی۔ خیال رومانوی نہ تھا، متفکرانہ تھا۔ وہ آج چند گھنٹے قبل ہی تو اس سے کالج چھوڑتے خود آفس چلا آیا تھا۔ یقیناً وہ کالج میں موجود تھی اور ڈرائیور چھٹی پر تھا اور مراد یونیورسٹی میں۔ قبل اس کے وہ مزید کچھ سوچتے کوئی اقدام اٹھاتا، اس کی موبائل سکرین پر پلوشا کا نام جگمگایا۔ ہاشم نے بنا پل کی دیر کیے کال یس کرتے فون کان سے لگایا۔ لالا، موسم اچانک خراب ہونے کے سبب فضا لالی کے کالج نے چھٹی دے دی ہے۔ وہ گیٹ پر کھڑی آپ کے منتظر ہے۔ وہ حویلی لوٹ آتی اگر پبلک ٹرانسپورٹ کھلی ہوتی، لیکن بدقسمتی سے ٹرانسپورٹ بھی بند ہے، اور راستے میں صرف ایک ہی راستہ کھلا ہے جو جنگل سے ہو کر گزرتا ہے، اور وہاں سے وہ تن تنہا آنا محفوظ نہیں۔ اگر آپ پریشان اور مصروف نہ ہو تو انہیں لے آئیں۔ فون کی دوسری جانب سے پلوشا کی ہچکچاہٹ بھری آواز سنائی دی۔ میں اس کا شوہر ہوں پلوشا۔ وہ جب مجھے بلائے کہ میں تمام مصروفیات، تمام کام چھوڑتے اس تک پہنچوں گا۔ میری اولین ترجیح وہ ہے۔ ہاشم کی فکر مندی کی وجہ یہی تو تھی کہ فضا گھر سے باہر اس بگڑتے موسم میں تنہا تھی، جبکہ پلوشا کے لفظ اسے حد درجہ ناگوار گزرے۔ وہ لیلا، مجھے فضا لالی نے جو کہا میں نے آپ سے کہہ دیا۔ پلوشا میں نے اور ہاشم محض ہنکار بھرتے فون رکھتا الٹے قدم فضا کو لینے روانہ ہوا، تمام ضروری میٹنگز اور کام آگ میں جھونکتے۔ وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار فضا کے کالج تک پہنچا تھا۔ سفر میں نہ جانے کتنی بار اس کی گاڑی پھسلن کا شکار ہوئی، نہ جانے کتنی بار ہاتھ سے اسٹیئرنگ چھوٹا، لیکن اس پر محض ایک ہی فکر حاوی رہی، فضا کی فکر۔ کالج کے گیٹ کے نزدیک گاڑی روکتے وہ فوراً گاڑی سے اترا۔ تیز برستی بارش نے پل بھر میں اسے بھگایا، جبکہ ٹھنڈی ہوا کے تیز جھونکے نے اس کے تن بدن پر کپ کپی طاری کی، لیکن وہ سب سے لاپرواہ فضا کا متلاشی ہوا، جو اسے چند قدم طے کر لینے کے بعد ہی ایک شیڈ کے نیچے کھڑی نظر آئی۔ اپنے ازلی شوخ انداز میں سفید یونیفارم پہنے، بیگ کاندھے پر ڈالے،
وہ بالوں کو چٹیاں میں لپیٹے ہاتھ آگے بڑھاتے بارش کی بوندوں کو ہتھیلی پر محسوس کرتے مسکرا رہی تھی۔ سفید رنگت میں سردی کی شدت سے گلابیاں چھلک رہی تھیں، جبکہ نگاہوں میں حد درجہ خوشی اور پرجوشی کا ڈیرا تھا۔ یہ منظر حسین تھا، دلکش تھا، دھڑکنوں میں ادھم مچا دینے والا تھا۔ ایک ایسا منظر تھا جو پہروں بنا پلکیں جھپکائے دیکھا جائے اور وہ دیکھ رہا تھا۔ وہ منظر تھی اور وہ ناظر۔ دفتن فضا کی نظر ہاشم پر پڑی۔ اسے یوں بارش میں بھیگتے ساکن کھڑا دیکھ اس کے لبوں پر پھیلی مسکان سمٹی۔ ہاشم ہاشم کو پکارتے اس نے آگے بڑھنا چاہا کہ ہاشم ہاتھ کے اشارے سے اسے ٹھہرنے کی تلقین کر گیا۔ فضا کی بھویں آپس سے ملی اور اگلے ہی پل اس کا دل بلیوں کی مانند سینے میں اچھلا۔ مقابل اپنا سیاہ کوٹ اتارتے اس کی جانب بڑھتا، اس کے سر کے اوپر ڈھال کی مانند رکھتا، اب اسے بھوری بھیگی پلکوں سے آراستہ آنکھوں سے آگے بڑھنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ فضا فوراً اس کے ہم قدم ہوتے گاڑی تک آتے پیسنجر سیٹ پر جگہ سنبھال گئی۔ ہاشم بھی فوراً ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہوا، لیکن گاڑی سٹارٹ کرنے کے بجائے اپنا رخ فضا کی جانب کر گیا۔ پلوشا کے ذریعے مجھے کیوں بلایا بھیجا تم نے؟ خود بھی تو مجھے اطلاع دے سکتی تھی۔ سنجیدگی سے استفسار کیا۔ مجھے لگا مجھے ڈانٹیں گے۔ فضا جو اسے اپنی جانب متوجہ دیکھ اجنبی میں ڈوبی تھی، سر جھکائے اپنا ڈر بیان کر گئی۔ ہاشم نے سر سے اس کا بازو جکڑے اسے اپنے نزدیک کیا، اس حد تک نزدیک کہ اس کے ماتھے کو چھوتے بالوں سے گرتی پانی کی بوندیں فضا کے ہونٹوں کو سلامی پیش کرنے لگی۔ شادی کو 1 ماہ ہونے کو آیا ہے، اسے 1 ماہ میں تمہیں کب کب ڈانٹا ہے میں نے؟ ہاشم نے بھویں ریز کیے، اس بار کرختگی سے سوال کیا، گو کہ اسے فضا کی یہ حرکت قطعی پسند نہیں آئی تھی۔ میں نے کوئی شرارت کی ہی نہیں، آنکھیں پٹپٹاتی معصومیت سے جواب دیا۔ یہ الگ بات تھی، اسے اس قدر سنجیدہ دیکھ وہ باقاعدہ تھوک نکل گئی تھی۔ اپنی پلٹن کے ہمراہ گاؤں کے 5 باغوں میں چوری چھپے گھستے پھل چرائے ہیں تم نے، وہ بھی ایک بار نہیں متعدد بار۔ اپنی پلٹن کے ہمراہ گاؤں میں موجود گھروں کے بلب اور کھڑکیاں توڑی ہیں، گلیر کی نشان بازی سیکھنے کے واسطے، مراد کی گاڑی کے ٹائر پنکچر کیے، اپنی کفایت شعاری اور سگڑ پن کو ثابت کرنے کے واسطے تمام کپڑے دھو ڈالے اور میری ایک نہیں ہر سفید لباس پر اپنے کپڑوں کا رنگ چڑھا دیا۔ بیگم انہیں شرارتیں نہیں تو کیا کہتے ہیں بھلا؟ وہ اس کی ایک ایک عادت گنوا چکا تھا اسے۔ میری پلٹن میں چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے ہیں، اب ان کی خوشی کے لیے میں اتنا بھی نہ کروں تو تف ہے مجھ پر۔ اور ہاشم یہ شرارتیں نہیں کھیل ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو اس قدر ہی مسئلے مسائل تھے تو ڈانٹتے مجھے۔ وہ اب کی بار فل بحث و مباحث سے اتر آئی تھی۔ ارادہ مقابل کو وہ ہرانا تھا اور وہ ہار گیا تھا۔ ڈانٹنا؟ میں تو پاگل دیوانے کی مانے تمہاری ان شرارتوں پر ہنستا ہوں، شاید ہی اس قدر پہلے کبھی ہنستا ہوں جس قدر اس 1 ماہ میں ہنس چکا ہوں۔ وہ اس کا بازو چھوڑے گاڑی سٹارٹ کرتا بڑبڑایا تھا۔ یہ لفظ وہ ہرگز اس کی سماعتوں تک رسائی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ محترمہ پھر تگنی کا ناچ جو نچا سکتی تھی۔ کیا کہا؟ اس کے دور ہو جانے پر فتح یابی سے گردن اکڑائے وہ سیٹ کے پشت سے پشت ٹکائے مستفسر ہوئی۔ کہہ رہا ہوں سزا معاف کرنے کا ارادہ ملتوی کر دوں تاکہ تم یوں پھر ترکے بترکے جواب نہ دے سکو۔ وہ واقف تھا اسے خاموش کیسے کروانا تھا۔ ایک بھی باک جملہ اور وہ کشمیری سیب بنتے سر جھکاتا دیر محجوب۔ کہہ تو ایسے رہے جیسے اسے 1 ماہ میں قریب آئے ہی نہ ہوں۔ وہ بولی ضرور لیکن من ہی من میں۔ بلا حیا کے گھیر لینے پر وہ لب ہلا سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ یہ گزرا 1 ماہ دونوں کے لیے دل فریب سا تھا، نوک جھونک تھی، قربت کے ننھے ننھے پل تھے اور باللہ کی نرمی تھی۔ اب آگے بھی یہ شادی یوں ہی رہنے والی تھی یا نہیں یہ محض وقت کو معلوم تھا۔ ہاشم تقریباً آدھا راستہ گزر جانے کے بعد فضا کی مدھم آواز گاڑی میں گونجی۔ ہاشم نے ہنکارا بھرا۔ مجھے بارش میں بھیگنا آپ کے ساتھ۔ خواہش کے اظہار کرتے پٹ سے ایک آنکھ بند کرتے ہاشم کی جانب دیکھا۔ ہاشم نے نظریں سڑک سے ہٹاتی اس پر مرکوز کی۔ وہ اسی پل کے تو انتظار میں تھا، واقف تھا کہ وہ بارش کی شدائی ہے، بارش ہو اور وہ بھیگے نا، ناممکن۔ تم بیمار پڑ جاؤ گے فضا، اور میں تمہاری بیماری افورڈ نہیں کر سکتا۔ تمہارے امتحانات سر پر ہیں، انٹر مکمل ہونے والا ہے۔ ہاشم نے پیار و نرمی سے ٹوکا۔ آخر ایک یہی وجہ تو تھی کہ وہ خود پر جبر کر رہا تھا۔ کئی بار جذبات بے لگام ہوئے لیکن اس نے حدود نہ توڑی۔ وہ چاہتا تھا وہ اپنی پڑھائی مکمل کرے اور شاید یہ بھی کہ وہ اپنے احساسات کو سمجھ پاتے ایک منزل تک پہنچ جائے، کیونکہ یہ تو طے تھا کہ وہ یہ رشتہ اور یہ شادی دل سے قبول کر چکا ہے۔ پلیز ہاشم، پلیز پلیز۔ لبوں کو لٹکایا اس کا بازو جکڑے التجا کی، اور بھلا کون تھا نہ پگھلتا اس کی اس معصومانہ گزارش پر۔ ہاشم نے گاڑی روک کے اس کی جانب دیکھتے گہرا سانس بھرا۔ ایک شرط پر۔ ہاشم نے شہادت کی انگلی اٹھائے اس کی ناک کی ٹپ کو چھوا۔ کیسی شرط؟ فضا نے ناک سے کوڑے پوچھا۔ تم کل کے دن کوئی شرارت کوئی بچپنا نہیں کرو گی۔
ہاشم نے سنجیدگی سے اسے تلقین کی۔ کیوں؟ ایسا بھی کیا خاص ہے کل؟ فضا کی پیشانی پر بل امڑ آئے۔ میری ایک دوست آ رہی ہے کل حویلی، اور میں نہیں چاہتا اس کے سامنے کوئی ایسی حرکت کر بیٹھوں جو ہمارے لیے تو عام ہو لیکن اس کے نزدیک نہیں۔ ہاشم نے اسے مطلع کیا۔ اوکے سر، اور وہ بارش میں بھیگنے کی اجازت ملنے کی خوشی میں اس کے لفظوں پر خاصا غور کیے بنا فوراً رضامندی دی گئی۔ ہاشم تسلی امیز انداز میں مسکرایا اور وہ فوراً گاڑی سے باہر نکلتے ہاشم کی جانب آتے اس کا بازو جکڑے اسے بھی برستی بارش میں کھڑا کر گئے۔ 1 منٹ میں آئے، ہاشم سے کہتے فوراً گاڑی کا رخ کیا اور اگلے ہی پل فضا میں خوبصورت ساز اور گیت کے لفظ دھن بجتے گونج اٹھے۔ تم پاگل ہو؟ ہاشم اس کے اس بچپنے پہ مسکرا سکا۔ ہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ میری خواہش تھی جو آج پوری ہو رہی ہے۔ ڈانس پلیز، وہ جی جان سے مسکراتے ہوئے کہتے اس کے آگے ہاتھ بڑھا گئی، جسے ہاشم نے فوراً تھاما۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ تیز برستی بارش میں دو دیوانے سنسان سڑک کے بیچوں بیچ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رقص میں مصروف ایک فضول میں قید تھے۔ آخر تم دونوں کے ایک ساتھ زکام ہوا کیسے؟ آرمین بیگم صوفے پر براجمان گرم پانی کی بھانپ لیتے فضا اور ہاشم کو دیکھتے گویا ہے۔ فضا اور ہاشم کے بیچ نظروں کا تبادلہ ہوا۔ کیسے بتاتے کہ تادیر بارش میں بھیگنے کے بعد ہوا ان کا یہ حال؟ وہ تو حویلی لوٹنے کے بعد سب سے چھپتے چھپاتے کمرے میں جا بند ہوئے تھے، لیکن رات ہوتے ساتھ ہی ان کی طبیعت بگڑتی چلی گئی تھی۔ جب دونوں طوطا مینا بارش میں بیچ سڑک میں بھیگیں گے تو یہ حال تو ہونا ہی ہے۔ یہ کہنے والا مراد تھا جو یونی سے واپس لوٹتے وقت اپنے گناہگار آنکھوں سے وہ حسین منظر دیکھ چکا تھا، لیکن انہیں ڈسٹرب کرنے کی بجائے اس نے دوسرا راستہ تلاشا تھا، حویلی لوٹنے کا۔ ہاشم، سب نے بیک وقت ہاشم کو پکارا جس کی رنگت خفت کے سبب سرخ ہو چلی تھی۔ آخر کو ان سب کو ہاشم سے یہ امید جو نہ تھی۔ وہ فضا نے خواہش کا اظہار کیا تو بس میں ہاشم نے وضاحت دیتے فضا کی جانب دیکھا جو ہمیشہ کی طرح سر جھکائے دامن بچا گئی تھی۔ ہمیں فضا سے امید تھی لیکن تم سے نہیں۔ ہمیں تو لگا تھا کہ شادی کے بعد تم اس سے سدھار دو گے، لیکن تم تو خود اس کے رنگ میں رنگتے اس کی شرارتوں میں اس کا ساتھ دے رہے ہو بیٹا۔ صفیہ بیگم تعصب سے بولی اور ہاشم سر جھکا گیا، جبکہ فضا کے لبوں پر مسکان نے جب دکھلائی جو سر جھکائے ہونے کے سبب سب سے مخفی رہے۔ محبت چاچی، محبت اچھے اچھوں کو بدل ڈالتی ہے، پھر لالا کیا چیز ہے؟ مراد نے ڈرامائی انداز میں کہتے ماحول کو پر لطف بنایا اور ہاشم فضا دونوں نے بیک وقت ایک دوسرے کی جانب دیکھا کیونکہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں تلاشنا چاہا تھا وہ جذبہ جسے محبت کہتے ہیں، لیکن بھلا ہو اس چھینک کا جو بیک وقت دونوں پر نازل ہوتے ان دونوں کا یہ نظروں کا تصادم توڑ بیٹھی تھی۔ پہلی عورت دیکھ رہا ہوں جو اپنے شوہر کی دوست کی خاطر مدارت کے لیے اس قدر اہتمام کر رہی ہے۔ لالی، آپ کو تو لالا سے سوالات جواب کرنے چاہیے کہ بھلا شادی کے بعد کیسی دوستی؟ کچن کاؤنٹر پر بیٹھا مراد پاس رکھی پلیٹ سے کھیرے چن چن کر کھاتا فضا کی جانب دیکھتے بولا، جو سرخ رنگ کا لباس زبتن کے آج ضرورت سے زیادہ تیار ہوئی تھی۔ اور نہیں تو کیا لالی، آپ جانتی بھی ہیں وہ پردیس میں رہی ہے، اور پردیس میں رہنے والی عورتیں حد درجہ آزاد خیال ہوتی ہیں۔ ان کے نزدیک شادی شدہ کیا اور کموارہ کیا، ان کا دل جس پر آج ہے وہ اسے ہتھیانے کی کوشش کرتی ہیں۔ پلوشا نے بھی اپنا حصہ ڈالا، گو کہ وہ اسے تنگ کرنے کے غرض سے یہ کہہ رہے تھے، لیکن فضا سے مشکل ہو رہا تھا لبوں پر مسکان برقرار رکھنا۔ ایک جلن اور چبھن سے سینے میں سر اٹھا رہی تھی جو لاؤنج سے آتے کہکوں کی آواز سنتے مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ تم دونوں کا ہو گیا ہو تو مجھے اجازت دو، میں یہ جوس سرو کروں۔ وہ لبوں پر پھیکی مسکان لیے کہتے ٹرے میں گلاس سجا کچن کی دہلیز عبور کر گئے۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اسے ثانیہ کے ہمراہ ہاشم بیٹھا دکھائی دیا۔ اس کا تعارف ہو چکا تھا ثانیہ سے۔ ثانیہ نہ صرف ہاشم کی دوست تھی بلکہ وہ ہاشم کے ساتھ مل کر ایک پروجیکٹ پر کام کا آغاز بھی کرنے والی تھی۔ اسے یوں تو ثانیہ سے ہم کلام ہوتے وقت کچھ الگ محسوس نہ ہوا، لیکن ہاشم اور اس کی بے تکلفی دیکھ اسے ناگواری نے ضرور آن گھیرا تھا۔ وہ ان دونوں پر نظریں جمائے اپنی ہی سوچوں میں گم آگے بڑھ ہی رہی تھی کہ کانچ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے پاؤں میں آ چبھا جو یقیناً ملازمہ کی نظروں سے اوچھل رہا تھا۔ صفائی کرتے وقت فضا کا پاؤں لڑکھڑایا اور ٹرے میں موجود گلاس اڑتے ہوئے ایک قدم کی دوری پر موجود صوفے پر بیٹھی ثانیہ پر گرتے اس کے کپڑوں کو داغدار کرنے کے ساتھ اس کے ہاتھ پر خراش لانے کا باعث بھی بنے۔ او خدایا! داجی فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے جبکہ ہاشم نے ضبط کا سانس بھرتے مشتعل نظروں سے فضا کی جانب دیکھا جو اپنے پاؤں سے بہتے خون اور اٹھتے درد کو بھلائے ثانیہ کی جانب بڑھی تھی۔ میں صاف کر دیتی ہوں۔ آئی ایم سوری۔ وہ میرے پاؤں میں اس کے لفظ ابھی ادا ہو بھی نہ پائے تھے کہ ہاشم اس کا بازو جکڑے اسے ثانیہ کی جانب بڑھنے سے روکتا اس کا رخ اپنی جانب کر گیا۔ آخر کب باز آؤ گی تم؟ کب چھوڑو گی یہ شرارتیں؟
ہر ایک دن ہر ایک نئی شرارت جو کبھی تمہیں نقصان پہنچا جاتی ہے تو کبھی تمہارے نزدیک موجود لوگوں کو۔ ہاشم اسے سر نگاہوں سے تکتا دھاڑا تھا۔ فضا اس کی دھاڑ پر سوکھے پتے کی مانند کام سے گئی تھی۔ ہاشم میری بات سنیں۔ اسے نہ بتلانا چاہا کہ خطا اس کی نہیں تھی، لیکن ہاشم اس کی بات درستگی سے کاٹ گئے۔ کیا سنوں میں فضا؟ آخر کیا سنوں میں؟ 20 سال کی ہو لیکن حرکتیں تمہاری 5 سالہ بچی جتنی ہیں۔ اس قدر عقل تو ہو نہیں جو سمجھ نہ پاؤ کہ تمہاری کی گئی شرارت کا انجام آخر کیا ہو سکتا ہے۔ ہر وقت شوخی، ہر وقت شرارت، ہر وقت لاؤبالی پر۔ یوں لگتا ہے میں بیوی نہیں بچی پال رہا ہوں۔ سوچا تمہیں ڈانٹوں گا نہیں تو تم سدھر جاؤ گی، لیکن نہیں، تم نے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر مجھے غلط ثابت کیا ہے۔ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ ایسا نہ ہو میں سخت لفظوں کا استعمال کر بیٹھوں۔ سخت لفظ؟ تو گیا مقابل کے نزدیک اس کے بولے گئے الفاظ سخت نہ تھے، وہ لفظ جو فضا کا دل چیر گئے تھے، اس کا دل شل کر گئے تھے۔ وہ اس کا بازو بے دردی سے جھٹکتے ثانیہ کی جانب بڑھا تھا اور فضا وہ لڑکھڑاتے پھر خود کو سنبھالتے آنسو بھری ایک زخمی نگاہ مقابل پر ڈالے پلٹتے تیز قدموں سے اپنے کمرے میں جا بند ہوئی تھی۔ نہ خون سے چھپتے پیروں کے نشان پر دھیان دیا تھا، نہ درد پر۔ بھلا مقابل کے لفظوں سے ملنے والے درد کا مقابلہ اس زخم سے اٹھنے والا درد کر سکتا تھا؟ لالا، ایک بار لالی کی بات سن لیتے۔ ان کے پاؤں میں کانچ کا ٹکڑا چبھا تھا جس کا ثبوت فرش پر موجود یہ دھبے ہیں۔ مراد جو شور کی آواز سنتے پلویشا کے ہمراہ کچن سے باہر نکل آیا تھا، مزید خاموش نہ رہ سکا۔ ہاشم جو ثانیہ کے ہاتھ پر آئے خراش پر رومال رکھ رہا تھا، مراد کے لفظوں پر ٹھٹکتے سفید ماربل پر چھپے نشانات کو دیکھتے منجمد ہوا تھا۔ تم سے یہ امید نہیں تھی ہاشم کہ تم ایک پرائی عورت کے سامنے اپنی بیوی کو یوں بے عزت کرو گے۔ وہ ہماری پوتی ہے جسے ہم نے بڑے مان سے تمہیں سونپا ہے۔ وہ کسی کو ضرر پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتی، ارادتاً تو بالکل نہیں۔ داجی خفگی سے کہتے اپنے کمرے کو بولیے اور ان کے جانے کے بعد ایک ایک کرتے ہر نفوس اور ہاشم پر تعصب خفگی بھری نگاہ ڈالتا اسے ثانیہ کے ساتھ تنہا چھوڑ گیا تھا۔ تمہیں یوں چیخنا نہیں چاہیے تھا ہاشم۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے شاید یہ معاملہ بگڑا۔ میں چلتی ہوں، آفس میں ملاقات ہوگی۔ اور ہاں، بہتر یہی ہے کہ معافی مانگ لو۔ ثانیہ خود احساس جرم میں مبتلا معافی طلب کرتے خان حویلی کی دہلیز عبور کر گئی اور عقب میں ہاشم کھڑا ندامت و پشیمانی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اب ہوش آیا تھا تو اپنی زبان سے ادا کی گئی ایک لفظ کا اندازہ ہو چلا تھا، جبکہ سماعتوں میں نے کہا کہ دن کیا گیا اپنا وہ وعدہ بازگشت مانند گونج رہا تھا۔ اس نے وعدہ دیا تھا کہ وہ اسے یوں سب کے سامنے کبھی نہیں ڈپٹے گا، لیکن آج وہ وعدہ خلافی کر بیٹھا تھا۔ شٹ، یہ میں کیا کر بیٹھا؟ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارے وہ خود کو کوستا رہ گیا۔ لالی، میں ہوں پلوشا، پلیز دروازہ کھولیں، آپ کے پاؤں سے خون نکل رہا ہے، آپ کو بینڈیج کی ضرورت ہے، پلیز۔ اسے دستک پر دروازہ نہ کھولتے دیکھ پلوشا نے التجا کی اور اگلے ہی پل دروازہ کھولا۔ پلوشا فوراً اندر داخل ہوتے دروازے کے پاس کھڑی فضا کو سہارا دے گئی، جس کا زخمی پاؤں اس پر اس قدر کمزوری حاوی کر گیا تھا کہ وہ گرنے کے در پر تھی۔ اسے حویلی کے تمام مکینوں نے فضا کے پاس بھیجا تھا، سبھی اس کے لیے متفکر تھے، لیکن کسی میں بھی ہمت نہ تھی اس کا سامنا کرنے کی۔ بھلا فضا کو یوں ٹوٹا بکھرا کہاں دیکھ سکتے تھے وہ؟ بیٹھ جائیں ادھر۔ کچھ کہا کیوں نہیں آپ نے؟ لالی منہ توڑ جواب دیتی لالا کو، یوں خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے خود اس کے قدموں میں بیٹھتے اس کا پاؤں اپنے ہاتھ میں جکڑتے اس کے زخم پر مرہم سے بھری روئی لگا گئی۔ کیا کہتی تمہارے لالا نے کچھ کہنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں۔ فضا درد سے سسک اٹھی۔ میں جانتی ہوں آپ کو لالا کے لفظوں نے تکلیف پہنچائے ہیں۔ پلوشا نے نرمی سے اس کا زخم صاف کیا۔ جس سے محبت ہو اس کے تلخ لفظ تکلیف نہیں پہنچاتے پلوشا جان، نکال لیتے۔ وہ رو رہی تھی، زاروں قطار رو رہی تھی۔ آپ محبت کرتی ہیں لالا سے؟ پلوشا حیران ہوئی تھی۔ جواباً فضا نم آنکھیں لیے مسکراتے سر اس بات میں ہلا گئی۔ احساسات تو کئی عرصہ قبل دل میں جگہ بنا چکے تھے، پھر تمہاری اور مراد کی طرف سے دی جانے والی ڈیئر، پھر نکاح کا خلاصہ اور پھر رخصتی کے بعد کا ایام ان احساسات کو مضبوط کرتے چلے گئے۔ میں ان سے محبت کرتی ہوں، میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں، میں اپنے دل کے حال سے تو واقف ہوں لیکن ان کے نہیں جانتی ان کے دل میں میرے لیے کیا احساسات ہیں۔ جانتی ہوں تو محض اتنا، انہیں میں پسند نہیں، انہیں میری فطرت میرے انداز پسند نہیں، اور اب مجھے اپنی فطرت بدلنی ہوگی، اپنے انداز بدلنے ہوں گے۔ کم بولوں گی، کم ہنسوں گی اور کوئی شرارت کوئی کھیل کود نہیں کروں گی، بالکل ویسی بن جاؤں گی جیسی وہ چاہتے ہیں۔ وہ اپنے آنسو ہاتھ کے پشتے صاف کر گئی تھی لیکن وہ پھر بہہ نکلے تھے۔ آپ لالا کے لیے خود کو بدل رہی ہیں لالی؟ پلوشا تلخی سے مسکرائی۔ ہاں، اور یہ تکلیف دیا پلوشا،
میں چاہتی انہیں میں ویسے پسند آؤں جیسی میں ہوں. مجھے ان کی پسند اور ان کی محبت بننے کے واسطے خود کو بدلنا نہ پڑے. فضا کرب سے بولی. پھر مت بدلیں اپنے آپ کو، لالا کا امتحان لیں، دیکھیے وہ آپ کو یوں ہی اپناتے ہیں یا نہیں، وگرنہ علیحدگی اختیار کریں. پلوشا نے جو مشورہ دیا وہ فضا کی جان نکال گئے. اب ان سے علیحدگی سہانے روح ہے پلوشا. فضا بے بسی سے بولی. پلوشا نے خاموش رہنے میں عافیت جانی، جبکہ کمرے کے باہر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہاشم جو پلوشا کے پیچھے پیچھے چلا آیا تھا، فضا کے لبوں سے اقرار محبت سنتے مزید پشیمان ہوا تھا. وہ اس کے دل کے حال سے نہ واقف تھی، لیکن وہ بخوبی واقف تھا اس محبت سے جس پر محض فضا کا حق تھا. ہاں وہ اس سے محبت کرتا تھا، شاید تب سے جب سے اس نے فضا کو اپنے لباس میں ملبوس اپنی پرچھائی کے روپ میں دیکھا تھا. وہ اسے بدلنا نہیں چاہتا تھا. اس کی شرارتیں تو اب اس کی زندگی بن چکی تھیں. وہ اس کی شرارتوں پر ہی کھل کر ہنسنے لگا تھا. اس کی نظر سے دنیا کو دیکھنے لگا تھا. وہ کہہ رہی تھی وہ کم بولے گی، اس سے بتائے کوئی کہ اس کی باتیں اس کا دل بہلاتی تھی. وہ کہہ رہی تھی وہ کم ہنسے گی، اس سے بتائے کوئی کہ وہ اس کی ہنسی اس کا سکون بن گئی تھی. ہاں وہ غلط تھا، اسے یوں چیخنا نہیں تھا، اسے یوں تلخ لفظوں کا انتخاب نہیں کرنا تھا، اسے اس کے سننا تھا. پر وہ تیش میں اس ننھی سی جان کا دل دکھا بیٹھا تھا جو اب اس سے منسوب تھی، اس کی تھی. زندگی میں پہلی بار اسے افسوس ہوا تھا، پچھتاوا ہوا تھا کہ آخر وہ کیوں اپنے تیش پر قابو نہیں پا سکا. یہ اس کی خامی تھی جو محبت میں اس کا نقصان کر سکتی تھی، اور اسے اپنی اس خامی پر کام کرنا تھا. لیکن اس سے پہلے اسے فضا اور اپنے درمیان حائل ہوئی اس رنجش کو مٹانا تھا، اور وہ بخوبی جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے. پلوشا، مراد لالا کہاں ہیں؟ آپ دونوں مجھے چھت پر بلا کر خود دونوں غائب ہیں. اگر یہ کوئی پرینک ہوا نا دونوں کا تو میں بتلا دوں، میں چھوڑوں گی نہیں. وہ جو پلوشا اور مراد کے بلاوے پر چھت پر چلے آنے کے بعد مکمل اندھیرا دیکھتے کہہ ہی رہی تھی کہ دفتن یکدم چھت کو پر روشن ہوتا دیکھ گنگ سی رہ گئی. چھت محض پر روشن نہ ہوئی تھی بلکہ انتہائی خوبصورتی سے سجائی بھی گئی تھی. گلاب کی بکھری پتیاں جو ہوا کے رخ پر اڑ رہی تھیں، مصنوعی موم بتیاں اطراف میں رکھی گئی تھیں، جبکہ کونے میں سجا خوبصورت سا بستر اس کی نگاہوں کے عین سامنے لائٹس کی مدد سے کیے گئے دو انکشاف، ایسے انکشاف جو اس کی آنکھیں نم کر گئے تھے. یکلخت چھت کا دروازہ بند ہوا اور دو مضبوط بازوں سے پہلو کے گرد لپٹے. وہ چیخی نہیں تھی، گھبرائی نہیں، کیونکہ وہ پہچانتی تھی اس لمس کو، اس مہک کو، نزدیک موجود وجود کو. کیسا لگا سرپرائز؟ ہاشم نے اس کے کاندھے پر تھوڑی رکھتے اس کے کان کے نزدیک کہا. فضا نے آنسوں کو پلکوں کی بار توڑتے آرس پر بہ جانے سے روکنے کی صحیح کرتے چہرے کا رخ موڑے ہاشم کی جانب دیکھا. وہ سفید شرٹ اور پینٹ میں ملبوس نگاہوں میں محبت کے دیپ جلائے اس کی جانب دیکھ رہا تھا. کیوں کیا؟ دھیمی آواز جو بے یقینی تحیر و تعجب سے پر تھی. ہاشم سمجھ سکتا تھا اس کی بے یقینی. آخر کو اس کا ایک عمل ہی تو اسے اس نوبت پر لے آیا تھا. یہ سوال اس صورتحال میں جج نہیں رہا. شاید تمہیں محبت کے اظہار کے جواب میں اعتراف محبت کرنا چاہیے تھا، جو تم خط میں ایک بار پہلے بھی کر چکی ہو. اس کے روبرو آتے وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑے اس کے چہرے کے ہر ایک نقوش کو نگاہوں سے حفظ کرتے بولا. پورے 3 دن بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا، اس کے روبرو تھا، اسے محسوس کر پا رہا تھا. ان 3 دنوں میں وہ اپنے بول پر قائم خود کو یکسر بدل سی گئی تھی، اور اس کا یہ بدلاؤ حویلی بھر میں ایک بوجھل فضا لانے کا باعث بنا تھا. محبت کا اظہار. آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیسے؟ کب؟ میری سمجھ سے سب بالا تر ہے ہاشم. وہ شدید اچنبے اور مخمصے میں مبتلا تھی. 3 دن قبل یہ شخص اسے خاصا بے عزت کر گیا تھا، اور 3 دن بعد وہ اس سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ محبت کا اظہار کر رہا تھا. بات اس قدر بھی مشکل نہیں جو سمجھ نہ آئے. صاف اور سیدھی بات ہے ہاشم خان تم سے محبت کرتا ہے. اس پل سے جب میں نے تمہیں اپنے لباس میں ملبوس اپنی چھایا بنا دیکھا تھا، وہ اپنے دل کے حال سے اسے واقف کر گیا تھا. اس اظہار پر فضا کے قدم خوشی کے مارے تھڑکنے چاہیے تھے، لیکن وہ مزید اذیت میں مبتلا ہوئی تھی. محبت شرط پر نہیں کی جاتی ہاشم. آپ مجھ سے محبت کا اظہار ابھی اسی سبب کر رہے ہیں کہ گزرے 3 دنوں میں خود کو میں نے مکمل بدل ڈالا. وہ ایک بار پھر اپنی بے سروپا سوچوں کی زد میں آئی تھی، اور ہاشم کا دل کیا تھا وہ چھت سے کود کر اپنی جان لے جائے. قطعی نہیں، مجھے تم یوں ہی بھائی ہو جیسی ہو، تمہاری شرارتیں، تمہارا شوخ انداز اب میری زندگی کے رنگ ہیں فضا، اور میں اپنی بے رنگ زندگی میں بھرتے رنگ الگ نہیں کرنا چاہتا. تم میری ملکیت میں آئے ہو تو میں بسنے لگا ہوں. بن بات تمہیں یاد کرتے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں ڈھونڈنے لگا ہوں. زندگی کو زندگی کے مانند جینے لگا ہوں.
ہاں میں چاہتا تھا تم بدل جاؤ، شرارتیں چھوڑ دو، سدھر جاؤ، لیکن تمہارا ساتھ پانے کے بعد معلوم ہوا یہ شرارتیں، یہ شوخی تمہارا حصہ ہے، وہ حصہ جو تمہیں روشن رکھتا ہے۔ تو بھلا میں کون ہوتا ہوں تم سے تمہاری روشنی چھیننے والا؟ بلکہ یہ روشنی تو میری اندھیر زندگی کو بھی روشن کر گئی ہے۔ اس کے ہاتھوں سے ہاشم کے ہاتھ سے رکھتے اس کے عارض پر آن ٹھہرے، اور وہ انتہائی نرمی سے لفظوں کی مدد سے وہ پھانس نکال گیا جو فضا کے دل میں چھپی ہوئی تھی۔ فضا سے مشکل ہوا نمی کو عارض پر بہنے سے روکنا، جبکہ تن بدن اس کا طمانیت میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ پھر پھر وہ لفظ آپ نے اپنا وعدہ توڑا تھا ہاشم، وہ اسے 3 دن قبل کیا گیا اس کا وہ عمل یاد دلا کے جو اسے شدید البرداشتہ کر گیا تھا۔ جان تو میری جان اور شدید پشیمان ہونے کے ساتھ ساتھ معافی کا طلبگار بھی ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میری پشیمانی اس تکلیف کا ازالہ نہیں کر سکتی جو تمہیں میرے لفظوں کے سبب ملی ہے۔ میں طیش میں تھا اور طیش کا بگاڑ دیتا ہے۔ میں واقف ہو چلا ہوں کسی بھی رشتے میں طیش و اشتعال کا آ جانا یوں بے معنوں لکڑی میں دیمک، یہ میری کمزوری ہے جس پر میں کام کر رہا ہوں۔ آئندہ کے بعد نہ ہم دونوں کے درمیان طیش و اشتعال آئے گا، نہ وہ تلخ الفاظ جو روح تک و تلخی کا ذائقہ چکھا جاتے ہیں۔ میں وعدہ دیتا ہوں کہ تمہیں ہاشم نے معافی کی درخواست کی اور وہ اسے یوں نادم دیکھ موم کی مانند پگھلتی چلے گئے۔ ایک بار دیا گیا وعدہ ٹوٹ جائے تو دوسرے وعدے پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنے عارض پر ٹھہرے ہاشم کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے کہا، ایک بار کر لو یقین، یقین توڑا تو سزا کا حقدار بن جاؤ گا۔ ہاشم اس کے نزدیک آتے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے اس کی ناک کی ٹپ چھو گئے۔ سوچ لیں، میری دی گئی سزا آپ کی دی گئی سزا سے مختلف ہوگی۔ فضا محجوب سی ہوتی اسے وارن کر گئی، تم چاہے میرا سر قلم کر ڈالنا، میری مجال ہے جو میں اف کروں۔ لبوں پر مسکان سجائے دلبرانہ انداز میں کہا۔ فضا بالآخر مسکرا اٹھی۔ جائیں، آپ بھی کیا یاد کریں گے کہ کس سخی سے پالا پڑا ہے، معاف کیا آپ کو اور ساتھ ساتھ آپ کو اپنے دل کی اونچی مسند پر بٹھاتے آپ کو دل کی شہنشاہی سونپی۔ وہ اس کی گردن کے گرد باہیں ڈالتے شوخی سے بولی، مزید یہ سخی سخاوت کا مظاہرہ کرتے خود کو مجھے سونپ دے تو بھلا ہو جائے اس غریب کا۔ وہ پٹری سے اتر آیا تھا، لب فضا کی آنکھوں کو چھوتے اب اس کے عارض چوم رہے تھے۔ فضا کا سانس بے ترتیب ہوا، مقابل کے حدت بھرے لمس کو جا بجا سفر کرتے محسوس کرتے۔ ہاشم، وہ آنکھیں بند کیے بگڑے تنفس کے درمیان اسے پکار بیٹھی۔ جی میری جان۔ ہاشم جب اس کی گردن کو لبوں سے چھوتے اپنے عشق کی سوغاتیں چھوڑ رہا تھا، گردن سے منہ نکالے خمار آلود غماز میں سے تکتا گمبھیرتا سے بولا، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ وہ شرم کے بوجھ تلے لرزتی پلکیں اٹھائے ہاشم کی نظروں میں نظریں ڈالے، بالواسطہ طور پر اسے اجازت دی گئی تھی خود میں گھلنے کی۔ ہاشم سرچاری سے مسکرایا، خادم ہے نا، ابھی مہیا کرتا ہے سانسیں۔ ہاشم سر تسلیمیں خم کرتا پلکی دیر کیے بنا اس کے لبوں پر جھکتے اس کی ٹوٹتی سانسوں میں اپنی سانسیں ملائے اسے اپنی باہوں میں بھرے نزدیک موجود بستر پر دراز ہوتا اس پر سایہ فگن ہوتا چلا گیا۔ چاند کی غیر موجودگی میں تاروں سے سجا آسمان رقص کرتی ٹھنڈی فضائیں اور بدلیاں دو روحوں کو ملن کے مراحل پار کرتے دیکھ حیا کے مارے اپنی آنکھیں موند گئیں۔ ختم شد۔